اچھا نعت خواں ہوتا ہے وہ مسجد کا امام نہیں ہوگا، جو اچھا خطیب ہوگا وہ مسجد کا امام نہیں ہوگا، نہ کہیں مدرسے کا مدرس ہوگا، وہ بس اپنے گھر سے پروگرام جائے گا نعت پڑھے گا، پروگرام جائے گا نعت پڑھے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ اب بیچارے وہ آئیں گے اور امام صاحب لوگ اپنا دل بچھا دیں گے، امام صاحب لوگ اپنا دل بچھا دیں گے، ارے کوئی مہمان نوازی میں کمی نہ رہ جائے، اس کے بعد نعت پڑھیں گے اور امام صاحب کو پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور لاسٹ میں امام صاحب کو نذرانہ بھی نہیں ملے گا، ان کے حصے کا بھی سب وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ان کے حصے کا۔ صبح امام صاحب لوگوں سے پوچھتے ہیں ارے جلسہ والوں نے کچھ دیا، ارے حضرت 1 روپیہ سالے نہیں دی، 1 روپیہ سسروں نے نہیں دیا۔ اب بتائیے آپ کے مسجد کا جو امام تھا، آپ نے جو علاقے کے لوگوں کو وہاں جمع کیا تھا، آپ نے تو کہہ دیا کہ ارے ہمارے علاقے کے ہمارے خاص لوگ ہیں، ان کو بعد میں نپل لیں گے، لیکن بعد میں کوئی نہیں دیتا ہوتا ہے، جو مل جاتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ ایک کو آپ نے 50,000 میں نپٹا دیے اور دوسرے کو 500 بھی نہیں دیے، اپنے جو جس سے آپ کی دن بھر ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو آپ کو اس نیم کو بدلنا ہوگا۔ میں پھر وہی آتا ہوں، پیر صاحب جو کہہ دے وہی ہوگا، پیر صاحب جو کہہ دے وہی ہوگا، امام صاحب چاہے کہتے رہیں یا کوئی وہ نہیں ہے، آپ سن لیجئے، نہ پیر کی سنیے نہ فقیر کی سنیے، کسی کی نہ سنیے، آپ کے مسجد کا جو امام ہے، آپ کے علاقے کا جو مولانا ہے، جو آپ کے یہاں جتنے آپ کے قرب و جوار میں 10-5 لوگ جو علماء ہیں، وہ آپ کے پریشانیوں میں، آپ کے مصیبتوں میں حاضر ہوتے ہیں، آپ حاضر ہوتے ہیں آپ کے گھر میں، جو وہ کہیں سب سے مشورہ کر لیجئے، جو وہ کہیں علاقے کی نزاکت کو، علاقے کے حالات کو، آپ کے غریبی کو، آپ کے امیری کو، آپ کے چال کو، آپ کے چلن کو، آپ کے آل کو، آپ کی اولاد کو، سب سے اچھی طرح وہ باخبر ہیں، وہ آپ کے حق میں جانتے ہیں کیا بہتر ہوگا، کیا نہیں بہتر ہوگا، کیا اچھا ہے کیا نہیں اچھا ہے، مشورہ ان سے لیجئے، اور اگر ان سے اچھا کسی سے مشورہ لینا ہے تو پیر صاحب سے مشورہ نہ لے کر کے اپنی بوڑھی ماں سے مشورہ لیجئے، اپنی بوڑھی ماں سے مشورہ لیجئے، قسم خدا کہ تمہارے ماں کا اتنا بڑا دل ہو جائے، اتنا بڑا دل کہ جو میرا بیٹا کبھی ہم سے مشورہ نہیں لے رہا تھا، آج وہ مجھ سے مشورہ لے رہا ہے، آج ہم سے مشورہ لے رہا ہے، اور پیر کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیران اعظام کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، مولانا لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوتی، قبول ہوتی ہے، لیکن پیر صاحب کی ہر دعا قبول ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، امام صاحب کی ہر دعا قبول ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، عالم صاحب کی ہر دعا قبول ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، خطیب صاحب کی ہر دعا قبول ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، وہ ذات کون ہے؟ وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ کوئی پیر صاحب نہیں ہے، وہ کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، وہ کوئی فقیر صاحب نہیں ہے، وہ کوئی نقیب صاحب نہیں ہے، وہ کوئی خطیب صاحب نہیں ہے، وہ آپ ہی کے گھر میں، آپ کے گھر میں موجود ہے، جس کو آپ ماں کہتے ہیں، جس کو آپ ماں لفظ سے پکارتے ہیں، وہ آپ کی ماں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بیٹے کے حق میں ماں دعا کرتی ہے تو اس کی دعا ایسی ہوتی ہے جیسے ایک نبی اپنے امتی کے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے امتیوں کے حق میں، اسی طرح ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بیٹوں کے حق میں رد نہیں فرماتا ہے۔